زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ہانی کا گھر بولتا رہا۔ وہ آئے گئے نبی سرے عرش بار بار جو لوگ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ایک مرتبہ گئے ہیں، ایک مرتبہ کے قائل ہے، وہ 50 وقت کی پڑھے، اور ہم تو بار بار کے قائل ہیں، 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا ملے گا۔ آئے گئے نبی سرے عرش بار اما سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، اور تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، اما نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ میں نے خطبے مسنہ کے بعد بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ اپنے نارے کتاب میں، مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے ستھرا دین، سب سے پاکیزہ دین، سب سے اچھا دین، سب سے منزہ دین اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین مذہب اسلام ہے۔ مسلمانوں، یہ اسلام چلا ہے مدینے کی چوہدی سے، یہ اسلام چلا ہے مدینے کی چوہدی سے۔ مسلمانوں، اسلام آج بلکھریا اور بجگوری کی سرزمین پر ملک نیپال میں کیسے پہنچ گیا؟ مسلمانوں، اسلام کو یہاں تک لانے کے لیے بہت سے بزرگان دین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ مسلمانوں، یہ اسلام آج تک ہمارے گاؤں میں ایسے نہیں پہنچ گیا ہے، بلکہ اسلام کو یہاں تک پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو میدان کارزار میں بھیجا ہے۔ مسلمانوں، یہی وہ اسلام ہے جس کو جو ہے مدینے کی چوہدی سے نکالا گیا ہے۔ یہ اسلام جو ہے بوٹیوں کے سہارے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام جو ہے سوکھی روٹیوں کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ مسلمانوں، یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے نہ جانے کتنوں نے جو ہے مشقتوں کا سامنا کیا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان نبوت کو غزوہ احد میں شہید کیا گیا ہے، تب آگے بڑھا یہ اسلام۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کے چچا امیر حمزہ کے کلیجے کو چبایا گیا ہے، تب آگے بڑھا یہ اسلام۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر کافروں نے اونٹ کی وہ جھنڈیاں ڈالی ہے، تب آگے بڑھا یہ اسلام۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے طائف کے بازار میں اوباشوں میں پتھروں سے مصطفیٰ کے قدم ناچ کو پتھروں سے لہو لہان کیا ہے، تب آگے بڑھا یہ اسلام۔ اور تاریخ کے پردے کو اٹھاتا ہوا چلو، جب صدیق اکبر نے صداقت کا تاج اپنے سر صحابیت پر سجا کر خلافت الاسلام والمسلمین کا تمغہ امتیاز لے کر مدینے کی چوہدی سے اسلام کو نکالا ہے، تب آگے بڑھا یہ اسلام۔ اور جب عمر ابن خطاب نے عدالت کا دوحہ بن کر قیصر و کسریٰ کے محلات پر سبز پرچم لہرائے ہیں، تب آگے بڑھا یہ اسلام۔ جب عثمان غنی نے ایثار کا جذبہ پیش کیا ہے، تب آگے بڑھا یہ اسلام۔ جب مولا علی نے شہادت اور عبادت کا منظر پیش کرتے ہوئے مرحب کو پچھاڑا ہے اور تنہا خیبر کو اکھاڑا ہے، تب آگے بڑھا یہ اسلام۔ جب امام حسین نے پورے خاندان کو کربلا کی تپتی ہوئی ریگستان پر، کربلا کی تپتی ہوئی ریگستان پر جب امام حسین نے پورا خاندان جو اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے جب امام حسین نے لٹا دیا ہے، تب آگے بڑھا یہ اسلام۔ اور آگے بڑھو، جب امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن و حدیث کے اجالے میں فقہ و افتاء کی بنیاد ڈالی ہے، تب آگے بڑھا یہ اسلام۔ جب امام مالک نے مدینے کی سرزمین پر گدھے پر چڑھ کر گھومنا برداشت کیا ہے، مگر عظمت رسول کا سودا نہیں کیا ہے، تب آگے بڑھا
اسلام جب امام شافعی نے مصر کی گلیوں میں یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں تب آگے بڑھائے اسلام. جب احمد بن حنبل نے اپنے پیٹھ پر کوڑے کھائے ہیں تب آگے بڑھائے اسلام. جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر نے بغداد کی گلیوں میں بغداد کے جنگلات میں 40 سال رہ کر جو درختوں کے ہرے ہرے پتوں کو چبایا ہے تب آگے بڑھائے اسلام. جب خواجہ غریب نواز خواجہ خواجہ ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری نے جے پال کے نشے کو زیر کیا ہے تب آگے بڑھائے اسلام. اور آگے بڑھو جب قطب الدین بختیار کاکی نے قطبیت کی چادر ہوئی ہے تب آگے بڑھائے اسلام. جب سلطان المحققین سیدنا شیخ شرف الدین یحییٰ مریری نے 1800 کتابوں کو لکھنے کے بعد مکتوبات صدی کے جلوے پیش کیے ہیں تب آگے بڑھائے اسلام. جب قطب الدین بختیار کاکی نے قطبیت کی چادر اوڑھی ہے تب آگے بڑھائے اسلام. جب محبوب الہی نے محبوبیت کا تیور پیش کیا ہے تب آگے بڑھائے اسلام. جب صابر کلیری نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے تب آگے بڑھائے اسلام. اور جب پچھوٹا کے غوث العالم نے اشرفیت کا رنگ چڑھایا ہے تب آگے بڑھائے اسلام. اور جب بریلی کے امام احمد رضا نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر عشق مصطفیٰ کی پہرے داری کرتے ہوئے نوکے قلم سے پوری دنیا کو ترجمہ قرآن کنز الایمان اور فتاوی فتوی کی کتاب فتاوی رضویہ کیا تب آگے بڑھائے اسلام. مسلمانوں اس اسلام کو پھیلانے کے لیے نہ جانے کتنوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. مسلمانوں کاش کہ ہم نے تاریخ کے ان پنوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہوتا جن پنوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا جذبہ حریت موجود ہے. کاش ہم نے اپنا رشتہ تاریخ کے ان پنوں سے جوڑ لیا ہوتا جن پنوں پر کچھ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی تھی کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مسلمانوں کاش کہ ہم نے اپنا رشتہ ان پنوں سے جوڑا ہوتا جن پنوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا جذبہ حریت موجود ہے. مسلمانوں 40 سال میرے آقا مدینے میں رہے, 40 سال میرے آقا مکے کی سرزمین پر رہے, لیکن کبھی میرے آقا کو کسی نے انگلی نہیں اٹھایا. کبھی مصطفیٰ کے سر اقدس پر گندگی کا ڈھیر نہیں ڈالا گیا. 40 سال میرے آقا مکے کی سرزمین پر رہے, لیکن کبھی مصطفیٰ جانے رحمت کے راہوں میں کانٹے نہیں بچھائے گئے. میرے مصطفیٰ 40 سال مکے میں رہے, لیکن کبھی میرے آقا کو گالیاں نہ دی گئی. لیکن جب میرے آقا نے کائنات کی سب سے اچھی بات, کائنات کی سب سے بیوٹیفل بات, جب میرے آقا نے فاران کی چوٹی سے کہا تھا اے مکہ والو تم کس کو پوج رہے ہو, تم کس کی عبادت کر رہے ہو, ارے تم چاند کی عبادت کر رہے ہو, چاند تمہارا خدا نہیں ہے بلکہ جس نے چاند کو پیدا کیا ہے وہ تمہارا خدا ہے. ارے تم سورج کی عبادت کر رہے ہو, سورج تمہارا خدا نہیں ہے بلکہ سورج کو جس نے پیدا کیا ہے وہ تمہارا خدا ہے. جب میرے آقا نے دیکھا کہ لوگ پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں, پتھروں کو اپنا معبود تسلیم کر رہے ہیں, تو میرے آقا نے کہا تھا اے مکہ والو تم ان پتھروں کی عبادت کر رہے ہو, تم یہ تصور کرتے ہو کہ ان پتھروں نے تم کو پیدا کیا ہے, لیکن میں کہتا ہوں ان پتھروں نے تم کو نہیں پیدا کیا ہے بلکہ جس نے ان پتھروں کو پیدا کیا ہے اس نے تم کو پیدا کیا ہے. 40 سال مصطفیٰ مکے میں رہے, لیکن کبھی کسی نے مصطفیٰ پر انگلی نہیں اٹھایا, کبھی مصطفیٰ کے سر اقدس پر گندگی کا ڈھیر نہیں ڈالا گیا, مصطفیٰ جان رحمت کے راہوں میں کانٹے نہیں بچھائے گئے, مصطفیٰ جان رحمت کو گالیاں نہ دی گئی. لیکن جب میرے آقا نے پوری دنیا کو فلاح کی دعوت دیا, جب میرے آقا نے فیض المرانی کی دعوت دیا, کامرانی کا دعوت دیا, تو پورا قریش کا قبیلہ مخالفت پر آمادہ ہو گیا, عرب کی کلیاں مخالفت پر آمادہ ہو گئی, عرب کی کلیاں مخالفت پر آمادہ ہو
गई, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत, लेकिन वाह मुस्तफ़ा जान रहमत की नबूवत की मोहब्बत भरी अदाए जिद कि मुस्तफ़ा यही कहते रहे, सर पर हवाए जुल्म चले सौजतन के साथ, अपनी है कच को राह उसी पाकपन के साथ, मुस्तफ़ा मिशन को लेकर चलते रहे, तहरीक को लेकर चलते रहे। क्या था मुस्तफ़ा का मिशन? एक अल्लाह की वहदानियत का नारा लगे। क्या थी मुस्तफ़ा की तहरीक? बेवाओं को अभागन न समझा जाए। क्या थी मुस्तफ़ा की तहरीक? मजलूमों को कलेजे से लगाया जाए। क्या थी मुस्तफ़ा की तहरीक? जो है यतीमों के सरों पर शफ़क़त का हाथ रखा जाए। क्या थी मुस्तफ़ा की तहरीक? कि इंसानियत को जिल्लत की घाटी से निकाल कर इज्जत की शाहराह पर लाकर खड़ा कर दिया जाए। और मुस्तफ़ा इसी मकसद के लिए, इसी प्यारे मकसद के लिए, मुस्तफ़ा इसी ब्यूटीफुल सोच के लिए, इसी खूबसूरत सोच के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। आयो आओ मुसलमानों, तारीख का वो वाक़या हज़रात के सामने पेश करता हुआ चलो कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उधर से चले आ रहे हैं, इधर से अब उनके चचा अबू तालिब जा रहे हैं। मेरे आका ने जब अपने चचा अबू तालिब के चेहरे पर नजर डाली, क्या देखते हैं कि चचा अबू तालिब की आंखों में आंसू है। मेरे आका ने फरमाया, चचा अबू तालिब क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, तुम्हारा चचा बूढ़ा हो चुका है और बूढ़े चचा पर इतना बोझ मत ला दो कि तुम्हारा चचा उठा ना सके। मेरे आका ने यही तो कहा था, ऐ चचा अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा मोहम्मद मौजूद है, बोझ उठाएगा। अबू तालिब ने यही तो कहा था, ऐ भतीजे मोहम्मद, मैं उस बोझ की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अभी अरब के बड़े बड़े चेहरे आए थे, अरब के जो है कुफ्फार के बड़े बड़े सलातीन आए थे और कह रहे थे कि अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद को समझा दो, ये कौन सा मजहब धर्म लेकर आया है, ये कौन सा नजरिया लेकर आया है, ये कौन सा सोच और फिक्र लेकर के आया है। कह दो कि हमारे पत्थर के माबूदों को गर्क ना बोले। ऐ अबू तालिब, अपने भतीजे मोहम्मद को समझा दो, हमारे मजहब के खिलाफ कोई बात ना करे। कसम खुदा की मुसलमानों, उन्होंने कहा कि वो लोग कह रहे थे, अगर तेरा भतीजा मोहम्मद चाहता है कि अरब की सबसे हसीन तरीन औरत उसके कदमों में डाल दी जाए, तो हम अरब की सबसे हसीन तरीन औरत तेरे भतीजे मोहम्मद के कदमों में ला करके डाल देंगे। और अगर तेरा भतीजा मोहम्मद चाहता है कि अरब की जो है दौलत की भीड़ तेरे भतीजे मोहम्मद के कदमों में जमा कर दी जाए, तो हम जो है दौलत की भीड़ तेरे भतीजे मोहम्मद के कदमों में जमा कर देंगे। लेकिन कह दो अपने भतीजे मोहम्मद से ऐसा नारा ना लगाए, हमारे बुतों को हक ना बोले। कसम खुदा की मुसलमानों, ऐ पिशगौरी के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, हो सके तो मुस्तफा की जिंदगी का ये हिस्सा समेट कर घर लेकर के जाना। जब मेरे आका ने इतना सुना तो मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू आ गए और कहा था मेरे आका ने, ऐ चचा अबू तालिब, ये कुरैश के काफिरीन, ये अरब वाले मुझे दौलत देकर खरीदना चाहते हैं, मुझे हसीन तरीन औरत देकर खरीदना चाहते हैं। तो ऐ चचा अबू तालिब, इनसे कह दीजिए कि ये औरत क्या चीज है और ये दौलत क्या चीज है। अगर मुझ मोहम्मद के एक हाथ में ला करके चांद रख दिया जाए और एक हाथ में ला करके सूरज रख दिया जाए, तो मोहम्मद चांद और सूरज को ठुकरा देगा, लाया हुआ दिन नहीं ठुकराएगा, लाया हुआ मजहब और धर्म नहीं ठुकराएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब अल्लाह, मजहब अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, इस इस्लाम को फैलाने के लिए न जाने कितनी मशक्क़तों, कितनी तकलीफों का सामना किया गया। वरना मुसलमानों वो दौर था, आज हम और आप नमाज बिल्कुल लोगों के सामने पढ़ लिया करते, पहले के दौर में इस तरह ना था। जब इस्लाम का इब्तिदाई जमाना था, मुसलमानों छूट करके लोग नमाजें की पढ़ा करते थे, तन्हाइयों में पढ़ते थे कि किसी की नजर ना पड़ जाए और मक्के में ऐलान हो जाए कि फलां मोहम्मद अरबी पर ईमान ले आया। और जब जान जाते थे तो फिर न जाने किस तरह से उन पर इतने जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाते कि इनके सीने से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिया हुआ कलमा निकाल दिया जाए। हजरत बिलाल हबशी ईमान लाए, उन पर कितनी तकलीफें डाली गई,
لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ کہا تھا یہ دل بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہے۔ اے امیہ ابن خلف، تیری طاقت و قوت میرے جسم پر ہے، میرے جسم سے تو میری جان کو تو نکال سکتا ہے، لیکن جو دل کے اندر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان ہے اسے تو میرے سینے سے نہیں نکال سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس طرح کے وہ لوگ تھے مسلمانوں، کتنے ظلم سہ کر بھی مصطفیٰ کا نام لیا کرتے تھے۔ مسلمانوں چہروں پر داڑھیاں سجا لو، قسم خدا کی مسلمانوں اس اسلام کو لانے کے لیے نہ جانے کتنوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ داڑھیوں کو سجا لو چہرے پر، کیونکہ مسلمانوں جب تم اپنے داڑھیوں کو نائی کی دکان پر جا کر نائی سے کہتے ہوگے کہ میرے چہرے پر افطورہ چلا، مسلمانوں پھر وہ داڑھی کا بال پھر گٹر میں جاتا ہوگا۔ سوچو مسلمانوں مصطفیٰ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، مصطفیٰ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ مسلمانوں اپنے عمل کو اسلامی طور طریقے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اب میں اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کر رہا ہوں۔ علماء کرام کا نورانی قافلہ اسٹیج پر جلوہ گر ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ حضرات ان سے ایک دیگر آپ حضرات نعت مصطفیٰ اور تقاریر سماعت فرمائیں گے۔ اب میں اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ مالک و مولا اگر بولنے میں کوئی لفظ معنن کوئی خطا کوئی لغزش ہو گئی ہو تو مولا سامعین کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مسلمانوں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔